قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت کے حوالے سے گفتگو سن چکے ہیں۔ ویسے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سارے کے سارے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے وہ پھول ہیں، باغ نبوت کا ہر صحابی پھول ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی خوبصورتی ہے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے کے سارے عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، بلند رفعت والے ہیں، مقام والے ہیں۔ اللہ پاک نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں صحابہ کے مختلف درجات ہیں فضائل کے اعتبار سے۔ ہم سب کا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی فضیلت والا ہے۔ لیکن ان تمام صحابہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ساری انسانیت سے بڑھ کے جس ہستی کو عظمت اور شان ملی ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت میں سب سے افضل ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جس ہستی کو عظمت اور فضیلت ساری انسانیت پہ ملی ہے وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کی نشست میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، فضیلت اور مقام اور رفعت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمت دی، وہ شان دی، وہ مقام دیا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی عظمت کو پہچان سکیں، ان کے مقام کو پہچان سکیں، جس مقام کے وہ لائق ہیں وہ مقام ہم ان کو دینے والے بن جائیں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی قرار دیا گیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ غار کے اندر جو دو تھے نا، ان دونوں میں سے جو دوسرا تھا، تو ثانی سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں اور کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اس موقع پہ غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، 3 راتیں غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر نے گزاری ہیں، ان راتوں کے وہاں ٹھہرنے کا نقشہ اللہ پاک نے سورہ توبہ کے اندر، قرآن کے اندر بتا دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی 4 خلفاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بنے، ان 4 خلفاء میں سب سے پہلے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جانشین، خلیفہ بلا فصل
اور جن کی امامت پر، جن کی خلافت پر تمام صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین نے اتفاق کر لیا تھا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان مسلم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں نے جس پر بھی اسلام کی دعوت پیش کی، جس پر بھی میں نے اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام سننے کے بعد ہر کسی نے سوچ و بچار کے لیے وقت لیا، سوچ و بچار کا موقع لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ابو بکر صدیق وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جس پر میں نے اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کی دعوت پیش کی تو انہوں نے فوراً لبیک کہا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو لقب بڑے مشہور ہیں، ایک لقب ہے صدیق اور ایک لقب ہے عتیق۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لقب ملا ہے صدیق کا، روایات میں لکھا ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، معراج پہ تشریف لے گئے، جب واپسی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ پاک نے مجھے رات کے تھوڑے سے عرصے میں بیت المقدس، مسجد اقصی، سدرۃ المنتہا، عرش معلی، یہ ساری مقامات کی اللہ نے مجھے سیر کروائی، یہ سارے مناظر، یہ سارے مقامات اللہ پاک نے مجھے دیکھنا نصیب کیے۔ کفار مکہ کہاں یہ بات تسلیم کرتے، انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ ان میں ابو جہل، قریش مکہ میں، سرداران مکہ میں ابو جہل سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچا اور جا کے کہا کہ تمہارا دوست اس طرح کہتا ہے کہ میں نے رات کے تھوڑے سے عرصے میں، اتنے مختصر وقت میں میں بیت المقدس کا سفر بھی کر چکا، سدرۃ المنتہا تک پہنچ چکا، عرش معلی تک کا سفر میں نے اس رات کے تھوڑے عرصے میں کر لیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا کہ اگر یہ بات کہنے والے میرے آقا ہیں، نبی پاک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میں اس کی دل جان سے تصدیق کرتا ہوں۔ ارے ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باتیں، روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام وحی کی صورت میں اترتا ہے، آسمان سے اترنے والی وحی کا ہم اقرار کرتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرما دیں، جب اس بات کا دعویٰ کر دیں کہ اللہ پاک نے مجھے معراج کی شہادت عطا کی ہے، تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس واقعے کی تصدیق کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب ملا ہے صدیق کا۔ اور عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کیا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انت عتیق من النار، کہ اللہ پاک نے آپ کو جہنم کے عذاب سے بری کر دیا ہے، جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیا ہے، جہنم کے عذاب سے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو عتیق بھی کہا جانے لگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، بڑا احترام تھا۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، اور سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی سخت بات کہہ دی جو ان کو ناگوار ہوئی، وہ ناراض ہو گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ان سے معذرت کی، انہوں نے معذرت قبول نہیں کی، ناراض تھے، غصے میں تھے۔ جب انہوں نے معذرت قبول نہیں کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، آ کے واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا اور عمر کا اس طرح معاملہ ہوا،
میں نے معافی کی درخواست کی، عمر نے میری معافی قبول کرنے سے، معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا، ان کو بھی احساس ہوا کہ جب ابو بکر نے مجھ سے معذرت کی ہے، مجھ سے معافی مانگی ہے، تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ وہ بھی گھر سے اٹھے، فوراً سیدنا صدیق اکبر کے گھر پہنچے۔ گھر جا کے پتہ کیا، گھر والوں نے بتایا کہ آپ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر میں تشریف نہیں رکھتے، گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جب صدیق اپنے گھر میں نہیں ہے تو پھر ایک ہی در ہے جہاں صدیق حاضر ہو سکتا ہے، اور وہ دروازہ ہے، وہ گھر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناگواری کے آثار تھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہیں، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری غلطی تھی، میری جانب سے اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، عمر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل انتم تارکونی لصاحبی، هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میری وجہ سے میرے اس دوست کو چھوڑ نہیں سکتے، اس سے درگزر نہیں کر سکتے؟ تو اس واقعے سے کیا سمجھ آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا کسی بات پر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر سیدنا عمر ان کو ناگواری ہو گئی، اور ان کی معذرت کرنے پر حضرت عمر نے معذرت میں تھوڑی تاخیر کر دی۔ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر کہ صدیق اکبر کی معذرت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، ان کو فوراً معاف نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر سیدنا صدیق اکبر سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہاں نقطے کی بات یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ صدیق اکبر کی معذرت قبول نہ کرنے والے سیدنا عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری کا اظہار کریں، خفا ہو جائیں، ناراضگی کا اظہار کریں۔ نعوذ باللہ، اس شخص کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصے ہوں گے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر انگلی اٹھاتا ہے، ان کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے۔ ایسا بدبخت شخص کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکل دکھانے کے لائق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صحابی، اول صحابی، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے عظیم انسان، عظیم شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ انگلی اٹھاتا ہے، ان کے ایمان پر ببتیاں کستا ہے، ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان کی تحقیق کرتا ہے، اور توہین آمیز جملے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بولتا ہے، تو اس شخص کی بدبختی میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں وہ پہنچے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس پہ ناراض ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے، اس لیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی کی نفرت اور بغض دل کے اندر رکھا تھا۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابی جنتی ہیں، سب کے ساتھ مغفرت کا، بخشش کا وعدہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت انسان ہے جن کا صحابی ہونا قرآن میں موجود ہے، جن کے صحابی ہونے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ غار ثور کے اندر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے غمگین ہو رہے تھے کہ کفار ان دونوں حضرات کا پیچھا کر رہے تھے، اور وہ غار کے دروازے پہ پہنچ چکے تھے، اور ان کے پاؤں سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے تھے، اور ان کو غم لاحق ہو گیا، خوف لاحق ہو گیا، ان کو ڈر لاحق ہو گیا کہ یہ ابھی اندر آ کے کہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اس موقع پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس وقت کو یاد کرو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی صدیق اکبر کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق
اے ابو بکر صدیق تم غم نہ کرو، یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اب یاد رکھیے گا، جو سیدنا صدیق اکبر کے صحابی ہونے کا منکر ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے قرآن کی اس آیت کا منکر ہو جاتا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کی یہ عظیم کتاب لا ریب ہے، اس کے کسی ایک لفظ کا انکار بھی اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ تو جو اس پوری آیت کا انکار کر دے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کر دے، تو نہ تو اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، نہ تو اس کا تعلق سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہے، نہ تو اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہیں، خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اللہ نے ان کو عظمت دی ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، اللہ نے ان کو شان دی ہے۔ ان کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کی مقام کو سمجھنا اور دلوں میں بٹھانا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اور جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، سب صحابہ کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنا ضروری ہے۔ آپ حضرات اگر سنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں نازیبا جملے بولتا ہے، سخت جملے بولتا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خیر خواہ نہیں ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی نہ کرو، میرے صحابہ پر جملے نہ کسو۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس عمل کا ارتکاب کرتا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے، صحابہ کی تحقیر کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت کرنے والا ہے کہ جس کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں اور بار بار اس کی تاکید فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کی تحقیر نہ کرو، یہ میرے دوست ہیں، یہ میری صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی عظمت اور مقام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو جو ان صحابہ میں سب سے زیادہ درجے کا مالک ہے، جس کی صحابیت پر پوری امت جو ہے متفق ہے، اب اگر اس عظیم شخص کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے، کوئی زبان کھولتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بدبختوں اور نالائقوں اور اللہ کے نافرمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کی صفوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے۔ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جماعت صحابہ کرام کی، اللہ پاک ہمیں ان سے عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان میں سب سے زیادہ جو عظمت والے صحابی ہیں، مقام والے صحابی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت ہمیں ان سے بھی سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔